آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے 28 یعنی 28واں نام، اور 28۔ وہ البصیرو۔ البصیرو کا معنی ہے سب کچھ دیکھنے والا۔ اس قدر اس کی بصیرت اور بصارت ہے کہ رات کے اندھیرے میں اگر کالی چونٹی پتھر کے اوپر رینگتی ہے تو اس کو بھی دیکھتا ہے، اور اس کے اندر جو دوڑنے والی جو ہے وہ نالیاں ہیں، نالیوں میں دوڑنے والا خون ہے، ان کو بھی دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس طریقے سے وہ ساتوں زمینوں کے نیچے دیکھتا ہے، اسی طرح وہ ساتوں آسمانوں کے اوپر بھی دیکھتا ہے، کیونکہ ہر چیز کو ہر جگہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حقائق و معارف کے ساتھ دیکھتا ہے۔ یہ بصیر ہے۔ تو بصیر کا جو یہ اللہ کا نام ہے، یہ قرآن کریم میں 45 مقامات پہ دہرایا گیا ہے، اور یہ عجیب و غریب بابرکت نام ہے۔ خاص طور پہ اس کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ دل کی روشنی اور باطن کی آنکھ کو کھولتا ہے، یا دل کی روشنی باطن کی آنکھ کو کھولتا ہے۔ اس کی عدد جو ہے 302 ہے، 302 اس کی عدد ہے، اور اس کا جو ہے مفرد عدد جو ہے وہ 5 ہے، 5 ہے۔ لہٰذا جب انسان ورد کرتا ہے تو اس کا اجلال جب ہوتا ہے تو ہر 5 دن کے بعد جو ہے اس کا اجلال جو ہے کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے۔ تو باطن کی اور دل کی آنکھ یہ کھولنے میں بہت مؤثر ہے۔ لہٰذا اس کا طریقہ یہ ہے کہ جمعے کے دن، جمعے کی نماز سے پہلے یا جمعے کی نماز کے بعد 101 دفعہ اس کا ورد کرنا ہے، اور اسی تصور یکسوئی سے کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ایک دھاری کی شکل میں میرے قلب میں اتر رہا ہے اور قلب روشن ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس تصور سے ورد کرنا ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں اور سینے پہ پھونک لیں، اور اس کے بعد جو ہے نماز جمعہ کے لیے کھڑے ہو جائیں، یا یہ کہ نماز جمعہ کے بعد کر رہے ہیں اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیں۔ یہ اس پہ بڑی تاثیر ہے، اور یہ 92 ڈیز کی نیت سے شروع کریں، انشاءاللہ اس سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس نام کا اجلال فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہاں۔ اور دوسری خوبی اس کے اندر جو ہے آنکھ کی روشنی کو بڑھانے کی ہے۔ ظاہر کہ دل کی روشنی کے ساتھ ساتھ آنکھ کی روشنی بھی مطلوب ہے، تو گویا کہ بصارت، وہاں بصیرت بڑھا رہا تھا، یہاں بصارت کو بڑھائے گا، یعنی آنکھ کی روشنی بڑھاتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو یہ انسان اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے، اس آدمی کی جتنے نام کے عدد ہیں، 313 ہے مثلا، یا 211 ہیں، اپنے نام کے عدد، یا یہ کہ خود اس نام کا عدد جو ہے، اس کے نام کا عدد 302 میں نے بتایا، 302 مرتبہ، تو 302 مرتبہ یہ کسی بھی ایک وقت میں مقرر کر کے، جگہ اور وقت ایک ہی ہونا چاہیے، اس جگہ پر بیٹھ کے اس کا ورد کرے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، اور پڑھ کے جو اپنے ہاتھوں پہ دم کرے، اور اپنے چہرے پہ اور آنکھوں پہ جو پھیر لے، اور تھوڑا سا پانی دم کر کے پانی پی لے۔ یہ پابندی کے ساتھ 71 ڈیز کرے، اور پہلے دن اور آخری دن کی کیفیت کو نوٹ کرے کہ آنکھوں کی روشنی کے اندر کیا فرق پڑا ہے۔ مطلب یہ کہ ڈاکٹر سے پہلے آپ نے چیک اپ کروا لیا، نمبر نوٹ کر لیا، اب یہ 71 ڈیز کرنے کے بعد پھر جائے، پھر دیکھے کہ کیا فرق پڑا ہے، ایک۔ اور دوسرا اس میں یہ بھی ہے کہ آپ اگر گنتی کے ساتھ جم کے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو چلتے پھرتے ہر وقت بھی اس کا ورد رکھیں، اچھا۔ تو بھی آنکھوں کے لیے کی بصارت کو بڑھاتا ہے، اور کبھی کبھی یہ انگلیوں کو پوروں پہ پھونک کے آنکھوں پہ مل بھی لیا کرے، لیکن ہر وقت جب بھی یاد ہے یا بصیرو یا بصیرو یا بصیرو کا ورد رکھیں، تو آنکھ کی روشنی بڑھتی ہے۔ اور تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ ایک مریض ہے، کوئی بیمار ہے، اور ایسا مریض ہے کہ لا علاج ہو گیا ہے، اور خاص طور پہ ڈاکٹرز کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کو مرض ہے کیا، جب بھی جاتا ہے ڈاکٹر کا تو کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسے مریض کے لیے زبردست تاثیر ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یا سمیعوں کو ملا لے تو یوں پڑے گا یا سمیع یا بصیرو، جو ابھی 27 والا ہم نے نام پچھلے بولا ہفتے جی۔ وہ اس کو اور اس کو، تو یا سمیع یا بصیرو، یہ اس کو پڑے گا 700 مرتبہ، 700 ٹائم۔ تو یا سمیع یا بصیرو 700 ٹائم، دونوں کو اکٹھا ملا کے ایک پڑے گا تو ایک کاؤنٹ کرے گا۔ اس کے بعد یا شافیو یا کافیو 700 ٹائم۔ تو گویا کہ یہ عمل کرے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف یہ پڑھ کے جو مریض کے اوپر دم کر دیا جائے، یا مریض خود کر لے، اور یہ پانی وانی دم کر کے جو اس کی دوائیں اس کے اوپر دم کر کے اس کو دے دیا جائے۔ تو 90 ڈیز کی نیت سے شروع کر لیں، بہت جلدی ایک تو شفا ہوگی، دوسرا وہ ڈائگنوز ہو جائے گا کہ بھی اس کا اصل مرض ہے کیا، یہ اس کا جسمانی فزیکلی مرض ہے، یا کوئی روحانی جادو ٹونا ٹوٹکا ہو گیا ہے، کیا مسئلہ ہے، نظر لگ گئی ہے، یہ چیز فائنڈ آؤٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس کے اندر بڑی تاثیر ہے مریض کے لیے، یا سمیع یا بصیرو کو ملا کر۔ اور ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان جو ہے عام طور پہ جو ہے وہ کوئی کام کاج کرنا چاہتا ہے، لیکن کام کاج میں غلطیاں کرتا ہے۔ غلطی اس معنی میں کہ اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں نے یہ کرنا تھا کر یہ بیٹھا ہوں، یا یہ مجھے یہ کرنا تھا، گویا کہ اس کا وہ نتیجہ غلط نکال بیٹھتا ہے۔ صغرا کبرا تو ملاتا ہے، مقدمات سیٹ کرتا ہے، لیکن وہ نتیجہ غلط نکال بیٹھتا ہے، کہیں نہ کہیں مسٹیک کر جاتا ہے۔
یا اسی طریقے سے عام طور پہ لوگ راستے پہ چلنے کے ہوتے ہیں، بعض لوگ اپنے راستوں کے بڑے بالکل وہ پرفیکٹ ہوتے ہیں، صحیح جگہ پہ صحیح ایگزٹ لیتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے وہ غلطیاں کر جاتے ہیں، ایگزٹ مس کر دیا، لائٹ مس کر دی، صحیح ڈائریکشن میں نہیں پہنچے، یا یہ کہ جی پی ایس ان کو گائیڈ کر رہا ہے تو جی پی ایس سننے کے باوجود غلطی کر جاتے ہیں، پہلے ٹرن لے لیتے ہیں، حالانکہ وہ تو ابھی 1 میل بعد یہ چیزیں. ایسا جو بندہ یوں کنفیوز رہتا اس کے لیے زبردست تاثیر ہے یا بصیروں میں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو 313 مرتبہ یا بصیرو پڑھے، یا 1100 مرتبہ 1100 ٹائم یا بصیرو، اول آخر 100 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ چھوٹا درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم. تو یہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر لے. لہٰذا اسی کے ضمن میں ایک نفع اس کا یہ کہ ڈرائیونگ ٹیسٹ کے لیے عام طور پر اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں سبحان اللہ، اور اس میں غلطی کرتے ہیں کہ یار ڈرائیونگ ٹیسٹ میں جب فیل ہو جاتے ہیں، حالانکہ سب آتا ہے لیکن انسٹرکٹر بیٹھا اس کا روب ایسا کہ وہ کار پارک کرنے میں غلطی کر گئے، بھول جاتے ہیں. اس کے لیے بڑی زبردست تاثیر ہے. تو یہ جو ہے وہ 1100 ٹائم پڑھے یا 313 ٹائم، اول آخر 100 مرتبہ درود شریف کے ساتھ دم کرتا رہے اور اللہ سے دعا کرے. اور جس وقت جس دن ٹیسٹ ہو تو یا بصیرو پڑھتا ہوا جائے اور بسم اللہ کر کے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ جائے، کامیاب ہو جائے. بہت تو یہ اس میں تاثیر ہے. اور باقی یہ ہے کہ جہاں تک خواب میں دیکھنے کا تعلق ہے، یہ خواب میں لکھا سنا دیکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی باطن کی آنکھ کو کھولے گا. یہ اگر اس میدان میں محنت کرے، علم و تقوی کے اندر آگے بڑھے، عبادات کا ذوق پیدا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نور بصیرت عطا فرما دیں گے، اس کی باطن کی آنکھ کھل جائے گی. یہ خواب میں تعبیر کا اشارہ ہے اور بہت مبارک نام ہے. بہت خوب. حضرت میری سمجھ میں جو بات آئی وہ آپ نے یہ فرمایا کہ دل کی بصیرت اور آنکھوں کی بصارت، الحمدللہ ان دونوں کے لیے یہ اکثیر نسخہ ہے. بالکل یعنی اور کس کی خواہش نہیں ہے کہ اللہ اس کے دل میں رہے، دل میں رہے. کس کی خواہش نہیں بالکل ہے. صحیح. اور آپ نے تو بالکل سادہ الفاظوں میں بتا دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. یعنی جمعے کے روز 101 مرتبہ اس کو پڑھیں، جمعے کی نماز سے پہلے پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، بالکل. یا بعد میں بھی پڑھ لیں، ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے آنکھوں کی بصارت کے لیے بھی بتا دیا کہ اس کو ہر وقت پڑھتے رہیں تو یعنی لوگوں کی اینکیں اتر جائیں. یہ ایسی بات ہے. اور پھر جو آپ نے اور بات بتائی السمیعوں کے ساتھ یا شافی یا کافی کے ساتھ ملا کے، یعنی وہ تشخیص، مرض کی تشخیص بھی ہو جائے اور مرض کا علاج بھی ہو جائے. یعنی میرے یہ دہرانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ یہاں 5 منٹ میں کیا بتا دیتے ہیں. یعنی جو چیزیں آپ بتا دیتے ہیں چند منٹوں میں آسان لفظوں میں، یہ تو باندھ کے رکھ لینی چاہیے اور ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. خواتین و حضرات، ہمیں یقین ہے آپ یہ سب چیزیں سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور اس کا فائدہ اٹھائیں گے. اور حضرت آپ کی بات ماشاءاللہ ساری دنیا میں جا رہی ہے. اب ساری دنیا میں آپ کے بارے میں بہت، میں 100 میل دور سے آیا ہوں ابھی، تو میں گاڑی نہیں چلا رہا تھا، میری بیگم چلا رہی تھی، تو میں آپ کے بارے میں سوچتا آ رہا تھا کہ آپ کیسا علم ساری دنیا میں پھیلا رہے ہیں. آپ نے تو سمجھیں کہ جس کو کہتے ہیں سر پہ کفن باندھنے والی بات ہے، وہ کر کے آپ اسلام دنیا میں پھیلا رہے ہیں اور ایسی باتیں ہمیں بتا رہے ہیں جو ہم نے کبھی نہ دیکھی نہ سنی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ کا تہہ دل سے میں بھی شکر گزار ہوں اور ہمارے دیکھنے والے بھی شکر گزار ہیں.